آج کی پریس بریفنگ میں نے اس لیے ضروری سمجھی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو یہاں پہ انکروچمنٹس کو ہٹانے میں خاص طور پہ گجر اور اورنگی نالہ کے جو مکین تھے، وہ انکروچمنٹس کے لیے ہمیں پہلے بھی ہدایت کی تھی اور بھی دوبارہ ہدایت کی کہ آپ ان کے لیے کوئی رہنے کا آلٹرنیٹو بندوبست کریں۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بات چل رہی تھی۔ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جی ہم ان کو انیشلی 2 سال کے لیے کرایہ دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی آلٹرنیٹ جگہ ڈھونڈیں، اور پھر ان دا مین وائل ہم نئے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے کوئی گھر بنا کے دیں گے۔ لیکن لیٹر آن جیسے یہ میٹنگز چلتی رہیں ہماری، اس چیز پہ زیادہ سٹریس نظر نہیں آیا، تو ہمیں خود سندھ حکومت میں تھوڑی سی تشویش تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی مینیفیسٹو میں ہمیشہ یہ ہے کہ لوگوں کو گھر دینا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کے لیے خود سٹیپ لیں۔ اور پھر بلاول صاحب نے، چیئرمین صاحب نے بڑی سخت ہدایت کی۔ آج سے کوئی ہفتہ ایک پہلے وہ ہدایت آئیں، اسی وقت میں نے ناصر شاہ صاحب کو، باقی ہمارے جو وزراء تھے، ہم سب بیٹھے اور ہم نے کہا اس کا حل نکالنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مسائل تھے، یہ جو ابھی آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ہیں نسلہ ٹاور کو گرانے کی، اس سلسلے میں، اور باقی جو ریگولیرٹیز ہیں اس کے لیے بھی ہمارے اوپر بھی تنقید ہو رہی تھی، اور بجا تنقید تھی حکومت کے اوپر کہ جی یہ کیسے ایسے لیگل انکروچمنٹ ہو گئی اور آپ کیوں اس کے لیے کچھ سٹیپ نہیں لے رہے۔ ہم اس کو بھی چاہ رہے تھے کہ ایڈریس کریں۔ تو یہ دونوں چیزوں کے بارے میں میں آپ کو سامنے پیش ہوا ہوں کہ آپ کو ذرا آگاہی دوں۔ اور پھر 2004، 2005 اور 2007 میں بھی پیپلز پارٹی نہیں تھی جب یہ شارع فیصل کو اور 22 سڑکیں تھیں یا کتنی تھی جن کو کہہ دیا گیا کہ آپ پیسے دے کے کمرشلائز کر سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا جو اس وقت مکین ہے، جنہوں نے، اور میں ان کے آبویسلی ہمارا ضرور اس میں رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ سندھ حکومت نے ہی اپروولز دی ہیں اس بلڈنگ کی بعد میں، لیکن وہ اپروولز بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جب ایک زمین کسی کی ہے تو کیوں نہیں دے گا؟ اس میں جو وائلیشنز بہت مائنر ہیں وہ ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے بلڈنگ گرانی پڑے۔ لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، جیسے میں نے کہا، اس پہ ہم کوشش کریں گے، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے مکین بھی شاید ریویو میں جا رہے ہیں۔ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ، اور اس کے علاوہ اور بہت، اس لیے کہ ہمارے اوپر جو ایک کرٹیسزم ہے، اور میں کہہ رہا ہوں جائز بھی ہے کسی حد تک، کہ جی حکومت سندھ کیا کر رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپیریئر کورٹ کے جج یا گریڈ 21 سے یا اس سے زیادہ 21 یا 22 کے ریٹائرڈ افسر، ہم جن کی اچھی شہرت ہو، ہم کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، میں اس لیے نام ابھی نہیں آپ کو بتا سکتا، ان کے انڈر میں ایک انکوائری کمیشن بنائیں گے۔ انکوائری کمیشن کے جو ایکٹ ہے اس کے تحت کابینہ نے اپروول دے دی ہے کہ آپ ایک کمیشن بنائیں، اور اس کمیشن کی جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ بھی کابینہ نے اپروو کی ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے وہ کمیشن دیکھے کہ جو آکیوپنٹس ہیں، میں کسی ایک کی جگہ کی، میں یہ جنرل ایک کمیشن ہوگا جس میں لوگ جا سکتے ہیں، اپنی درخواست دے سکتے ہیں اور ان سے اوپینین لے سکتے ہیں کمیشن سے، انکوائری کمیشن سے۔ تو جہاں پہ کسی کا گھر، اپارٹمنٹ، دکان وغیرہ ہو جہاں پہ اینٹی انکروچمنٹ دے رہی، کیا کسی کے پاس کاغذ موجود ہے واقعی، یہ کمیشن اس کو ڈٹرمن کرے۔ کیا ارریگولیرٹی کوئی ہوئی ہے، اور اگر کوئی ارریگولیرٹی ہوئی ہے ان کی لیز یا سب لیز میں، تو اس میں رسپانسبل کون لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ایشو بنا ہوا ہے جو نسلہ ٹاورز کا جیسے تھا، کچھ اور عمارتوں کا۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا ہمیں پورا احترام ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے ہم بالکل ان پہ عمل درآمد کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیومن اینگل بھی ہے،
اور اگین میں ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ پولیٹیکل، لیکن آپ کو یہ مثالیں دینی پڑیں گی ہمیں. اگر بنی گالا ریگولرائز ہو سکتا ہے، اگر اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو ہمارے پچھلے چیف جسٹس صاحب نے اس کو بھی ریگولرائز کیا تھا، کوئی خرابی تھی نا ادھر. اگین یہ میں نے نسلا ٹاور کا پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا، یہ پوری کہانی پڑھی ہے، سب دیکھا ہے. آپ کو بھی اندازہ ہوگا 1950 میں زمین دی گئی، پھر 1980 میں دی گئی، پیپلز پارٹی کہیں نہیں تھی. اس کو کمرشلائز 2004 اور 2007 میں کیا گیا تھا، پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا. بعد میں بلڈنگ اب ایک زمین ریگولرائز کر کے دے گی اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس پہ اپروولس دیے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا یہ کام ہے، اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت مائنر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یعنی بلڈنگ کے اسٹرکچر کے حوالے سے بہت مائنر وائلیشنز ہے، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. پتہ نہیں کوئی بیسمنٹ میں فائر اسکیپ میں ایک دیوار بنا دی ہے جو ٹوٹ سکتی ہے، ایک تھوڑا سا پیچھے انہوں نے جگہ کم چھوڑی ہے، جو کہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، جو ہو رہی ہیں، جو ہونی نہیں چاہیے، لیکن یہ پھر پینلٹی لگا کے ہو جاتی ہیں. جو تو پیپلز پارٹی دکھایا ایسے ہی جا رہا ہے، بتایا ایسے ہی جا رہا ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے، اور آئی ڈونٹ نو وائی یہ نہیں بتایا جاتا کہ زمین دی گئی 1950 میں تھی، اور پھر دوسرا اس کا جو پہلے 780 گز تھی، پھر 200-250 گز 1980 میں دی گئی. جب 1950 میں بھی پیپلز پارٹی نہیں تھی، 1980 میں تو ایک ڈکٹیٹر تھا جس کی حکومت دور حکومت میں ہوا. وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرے یہ کمیشن. یہ دوسرا TOR ہے اس کا. کیا جو اس کے اونرز ہیں، ٹھیک ہے لیز ہے، اس کی ٹرمز آف جو اس کی لیز کی اگریمنٹ کے ٹرمز ہیں اس کی کوئی وائلیشن تو نہیں ہے، اور اگر وائلیشن ہے تو اس کی کیا ریکٹیفیکیشن ہے، کیا وائلیشن میں وہ جگہ اس کی گرا دینی ہے، کیا پینلٹی دے کے چھوڑ دینا ہے، وہ ایڈوائز کرے ہمیں. کسی بھی سرکاری افسر نے اپنے پاورز کو ایکسیڈ کیا ہے کوئی پرمیشن دینے میں کنسٹرکشن کی، وہ بھی ہمیں اسپیسیفکلی کمیشن بتائے A, B یا C کہ جی اس شخص نے اس بلڈنگ یا اس گھر یا اس دکان اس اسٹرکچر کی اپروول میں کیا ہے پرابلم، تو وہ جو غلطی کی ہے، ایکسیڈ کی اپنی اتھارٹی، وہ آئیڈینٹیفائی کر کے کمیشن دے ہمیں. ہم کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اچھی شہرت والے ریٹائرڈ 21 گریڈ سے زیادہ کے افسر یا سپیریئر کورٹ میننگ یا ادھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ان کے ریٹائرڈ جج، ان سے ہم یہ کرائیں گے. ایک اور جو امپورٹنٹ ایشو کہ کیا کوئی ہیومینیٹیرین ایشو ہے، کسی کی انویسٹمنٹ ہے، جیسے یہ نسلا ٹاور کا ہم ذکر کرتے ہیں، لوگوں نے اپنی ساری عمر کی سیونگز کچھ ادھار لے کے کچھ طریقے سے یہ ہوگا. اب ان کا 2 کورٹ نے آرڈر تو دے دیا ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے کورٹ کا آرڈر کہ جو نسلا ٹاور کے مالک ہیں وہ سب کو پیسے دیں. اگر یہ ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بٹ آئی تھنک اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن کہ پیسے دے دیں ہر ایک کو. مطلب وہ اس کے پاس پتہ نہیں، میں نہیں جانتا کون ہے اس کے مالک، ان کے پاس پیسے ہوں گے یا نہیں اتنے کہ وہ دے دیں گے لوگوں کو، اور وہ بھی کیا کانٹیسٹ کیے بغیر کے پیسے دے کے چلے جائیں گے. حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ کیبنٹ سے بھی اپروول ہو گئی، اس کی بس سرکولیشن ہم نے کرا لی ہے کہ MDA میں تیسر ٹاؤن یا LDA کی جگہ تھی، وہ کون سے ایگزیکٹلی LDA کی ایریا میں C42 اسکیم 42 سوری، میں زمینوں کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو گیا کتنا جانتا ہوں. اسکیم 42 اس میں ہم نے جگہ یہ مارک کی ہے کہ تقریباً جو ریکڈ ہے 6,500 کے قریب، اس سے کچھ بڑھ بھی سکتے ہیں یا کم ہو سکتے ہیں، لیکن 6,500 کا ہم نے ابھی جو ریکڈ، اس لیے کہ جب ان کو یہ انکروچمنٹس ہٹائی تھیں تو ایک گھر کو ریکارڈ کیا تھا NED یونیورسٹی کے تھرو، ہم نے جو کرایا تھا اس کا سروے، تو ان کے لیے ہم 6,500 پلاٹس یا اس سے زیادہ جو بھی نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں
स्कीम 42 में या तहसील टाउन में, ये दोनों जगह की हैं जहाँ पे हम बेहतर समझेंगे कि हमें और एक्सपेंडिचर कम होगा, वहाँ पे हम 80 गज के प्लॉट इनको देंगे। और उन प्लॉट्स के साथ अब सिर्फ ये भी कहना है कि ये प्लॉट देखिए गरीब कहाँ से बनाएगा घर, उसके लिए भी हमें हल कोई ढूंढना था। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि काबीना से ये मंजूरी आ गई है, और इसीलिए मैं आज आपके सामने हूँ वो बताने के लिए कि काबीना ने अप्रूव कर दिया है कि इन दोनों में से किसी एक जगह जो हुकूमत बेहतर, जो डिपार्टमेंट बेहतर समझे, आप ये एलोकेट करें। और उसका पूरा कागज, इसलिए कि काबीना की अप्रूवल के बगैर हम ज़मीन दे नहीं सकते, वो होगी अप्रूवल। तो ये पहला स्टेप है। उसके साथ साथ हमने कहा इनको घर बना के देने। हमारे पास एनवेलप में हमारे जो फिस्कल रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं नहीं, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ा डिपॉजिट जो कि सिंध के लोगों का है और इन्हीं कामों के लिए है, वो पड़ा हुआ है जो बहरिया टाउन की फ़ंड सुप्रीम कोर्ट के पास है। बजट में भी है। हम चाह रहे हैं कि इस साल हमें और पैसों की ज़रूरत है। 10 अरब रुपए हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये लेफ़्ट बैंक की ड्रेनेज के लिए बदीन से लेके और नवाबशाह तक जो मैंने ये पट्टी बताई आपको, इस ड्रेनेज को ठीक करने के लिए LBOD के साथ मिलाने के लिए ये पैसे हमें 10 बिलियन इस साल, और इसके फिर अगले सालों में और जो ज़रूरत होगी वो भी हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे। तो ये 3 दरख्वास्तें भी कल सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह ताला जमा हो जाएंगी जो मैंने तीनों बताई। तो पहले ज़मीन की अप्रूवल कैबिनेट ने दे दी है। फंडिंग की पोजीशन मैंने आपको बताई कि किस तरीके से हम ये करना चाह रहे हैं, और इसमें दरख्वास्त यही है कि सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि जब हमारी दरख्वास्तें जाएँ उन्हें एक्सपेडाइट करके जल्दी सुन लें, और सिंध की आवाम का पैसा सिंध की हुकूमत काबीना के फ़ैसले के मुताबिक जो प्रायोरिटाइज स्कीम्स हैं उन पे ख़र्च करने की। और हमने देखें इसमें कोशिश की है कि हर किस्म के लोगों का इसमें फ़ायदा हो, हर एस्पेक्ट को देखा है। ये सुप्रीम कोर्ट से ही दरख्वास्त होगी कि ये जल्द ये अवेलेबल कर दें ताकि ये इमीडिएटली लोगों के घर बन सकें। इस वक्त वो जिस तकलीफ़ में है हमें उसका अच्छी तरह अंदाज़ा है, लेकिन हम अपने रिसोर्सेज कम होने की वजह से मजबूर हैं कि हम इमीडिएटली कुछ शुरू नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें गो अहेड मिल जाएगी, हम इमीडिएटली काम तो हम स्कीम बनाना अभी से लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने शुरू कर दिया है कि वो दोनों में से अगले कुछ दिनों में आइडेंटिफाई कर लेगी। उसमें जो भी डेवलपमेंट होगी, जो घरों का डिज़ाइन होगा, जो पूरा नक्शा होगा, वो तो इंशाल्लाह कुछ हफ्तों में तैयार हो जाएगा, और जैसे ही रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे हम रेडी होंगे इसको एग्जीक्यूट करने में।